الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، زمین پر اللہ رب العالمین کی چاہت ہر حال میں اور ہر وقت میں اللہ ہی کی چاہت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک چاہت زمین پر اللہ کی ہے اور ایک بندے کی چاہت ہے، لیکن بندے کی چاہت اللہ کی چاہت کے سامنے اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، کیونکہ چاہت صرف اللہ ہی کی پوری ہوگی، بندے کی چاہت وہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو وہ اللہ کی چاہت پر قربان کر دے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو سارے کائنات کو پالنے والا، اور اللہ ہی ہے جس کے فیصلے زمین کے اوپر نافذ ہوتے، اور زمین پر انسانوں کے ساتھ مخلوقات کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، وہ جو کچھ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اور جو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ سب کچھ کرنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ جب اللہ فیصلے کرتا ہے تو پھر اس کو نہ طاقتوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پھر اس کے لیے لشکر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پھر اس کو کسی کے مدد کی، نہ کسی کے رائے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس لیے روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے جو چاہا وہی ہوا، جبکہ کچھ نبیوں کی چاہتیں بھی کچھ اور تھی، لیکن اللہ کی چاہت ہی پوری ہوئی، نبیوں کی بھی وہاں چاہتیں پوری نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے کشتی بنائی، تو ان کی قوم نے ان کو وہاں پر بھی آ کر تکالیفیں دی اور وہاں پر بھی آ کر ان کا مذاق اڑایا۔ لہذا انہیں پوچھتے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے کہ میں کشتی بنا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے کہ یہ کشتی چلیں گی کہاں؟ تو وہ کہتے کہ اب اللہ کا طوفان آئے گا، اس لیے یہ کشتی بنا رہا ہوں۔ تو کہتے اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ طوفان آ ہی جائے، کیونکہ آپ کی کشتی ریت پر تو نہیں چلیں گی۔ اس طرح وہ تانے دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا طوفان آیا اور طوفان میں جب سب کی سب ڈوبنے لگ گئے، تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد پانیوں کے اندر پانی کی موجوں میں ڈوبتا ہوا انہیں نظر آیا۔ اب ان کی چاہت یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں یا بنی ارکب معانا، اے میرے بیٹے آجا میرے کشتی میں آ کر سوار ہو جا، یہ ان کی چاہت ہے۔ لیکن اللہ کی چاہت جو تھی وہ وہاں پر غالب آئی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اللہ کی چاہت تھی تو پانی نے ان کے بیٹوں کو ان کے آنکھ کے سامنے انہیں ڈبو دیا۔ تو وہاں پر ان کی چاہت نہیں بلکہ اللہ کی چاہت پوری ہو گئی۔
حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی کہ ہمیشہ جنت میں رہے، لیکن اللہ کی چاہت ہوئی کہ انہیں زمین پہ بھیجنا ہے، تو وہاں پر شیطان نے انہیں جو ہے ورگلایا اور وہاں پر وہ منع کیا ہوا دانہ جو اللہ نے منع کیا تھا وہ کھانے پر اکسوایا اور وہ کھانے کے لیے انہیں تیار کیا، انہوں نے وہ کھا لیا۔ جیسے ہی وہ کھانا کھا لیا، اور کھانے کے پیچھے مقصد یہ تھا، منشا یہ تھا کہ ہمیشہ جنت میں رہنا، یہ ان کی چاہت تھی، لیکن اللہ کی چاہت تھی کہ انہیں زمین پہ بھیجنا، تو پھر انہوں نے جیسی ہی کھایا اللہ نے ان کا وہ لباس بھی نکال لیا اور اللہ نے انہیں جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا۔ یہاں بھی اللہ کی چاہت پوری ہو گئی۔ زمین کے اوپر جو چاہتے ہیں وہ اللہ ہی کی چاہتیں پوری ہوگی، نہ کہ زمین پر انسان کی چاہت پوری ہوگی۔ نہ انسان کی خوشیاں، نہ انسان کا غم، نہ انسان کے مسائل، نہ انسان کے بیماریاں، نہ انسان کے پریشانیاں، نہ انسان کی طاقتیں، نہ انسان کا مال و دولت، نہ انسان کے فوجیں، نہ انسان کے پیچھے کھڑے ہوئے اس کے طاقتور دوست اور احباب، بلکہ پوری دنیاوی طاقت مل کر بھی اس کے ساتھ میں کھڑے ہو جائے تو یہ اس کے چاہت کو پورا کر نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو زمین پر ایک ہی رب ہے، ایک ہی رب کی جو ہے حکومت ہے، آسمان پر، زمین پر اور زمین کے کل اشیاء پر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سارے چیزوں کو اللہ کی طاقت نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ نے سب چیزوں کو باندھا ہوا ہے، اس کی چاہت ہی پر سب کچھ ہوگا، اس کے علاوہ کسی کی چاہت پوری نہیں ہوگی۔ وہ طاقتور رب، وہ طاقتور اللہ جس کا نام مؤذن روزانہ 5 وقت اذان کے اندر 4 مرتبہ لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ آواز زمین پر لیا جاتا ہے تو زمین کے تمام لوگوں کو اور ایمان والوں کو اللہ یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ کہیں تم اپنی چاہتیں پوری کرنے میں دنیا کے پیچھے تو نہ لگے ہوئے ہو، نہ تم اسباب میں بیٹھ کر اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا ہو کہ یہاں پوری چاہتیں ہوگی، اور دنیا کے کاموں میں، دنیا کے نکڑوں میں، دوستوں میں، یا پھر دنیا کی مشاغل میں مشغول ہو کر دل و دماغ میں یہ خیال تو نہیں بٹھا لیا کہ کہیں میری یہ چاہتیں پوری کرنے کی جگہیں ہیں، چاہے وہ جو اس کے اسباب ہو، چاہے وہ کاروباری ٹھکانے ہو، یا چاہے وہ کمانے کے ذریعے ہو، یا پھر چاہے دنیا کے دروازے ہو، یا لوگوں کے یا بادشاہوں کے در ہو، چاہے تم جہاں کچھ اپنے آپ کو لے کر گئے ہوئے ہو، اللہ وہاں تک یہ آواز کو پہنچا کر کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تم جہاں جہاں اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہو اور جن جن چیزوں سے تم جڑ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اور وہاں سے تم نفع اور وہاں سے تم اپنی چاہت، اپنی خواہش کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہو، اللہ کہتا ہے ہرگز وہاں نہیں ہوگی اللہ اکبر، بلکہ میں بڑا ہوں، میری طرف آؤ، چاہتیں تمہاری یہاں پوری ہوگی۔ اللہ یہ بار بار یاد دہانی کراتا ہے، بار بار بندوں کو اس بات کو، یہ اعلان کو کانوں میں پہنچا کر اس کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میں بڑا ہوں، باقی ساری مخلوق چھوٹی ہے، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، وہاں پر تمہاری خوشیاں نہیں ہے، وہاں پر تمہاری چاہتیں نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا ہے جب اللہ اکبر، 2 کلمات ایسے ہیں جب بندہ زمین پر کہتا ہے تو اس کلمات کے کہنے پر جو ہے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو شیطان چیختا اور چلاتا ہوا دوڑ لگاتا ہے۔ اور دوسرے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جب یہ بندہ اپنے زبان سے کہتا ہے تو یہ اس وقت کے یہ کلمے کے کہنے کے وجہ سے شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ چیختا ہوا دوڑتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ جب یہ کلمہ کہا جاتا ہے تو اس شیطان کی ریح خارج ہو جاتی ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو فرمایا کہ وہ دوڑتا ہوا، ریح خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو، میرے حکم پر چلو، میری مانو، میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں اور آیت نمبر 116 میں اللہ رب العالمین نے اور رکوع نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو کئی دنیا کے لوگوں میں، دنیا کی اسباب میں، دنیا کے چیزوں میں، کاروبار میں، اشیاء میں، کمائی کے ذرات میں رہتے ہوئے تم یہ گمان میں نہ رہنا کہ یہ تمہیں نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے اگر تم نے ان سے نفع نقصان کو جوڑا اور تم نے میرے ساتھ شرک کر دیا، اللہ کہتا ہے کہ پھر تمہاری مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کسی اور کو جوڑ کر تم نے اس میرے ساتھ شرک کیا، تو اللہ کہتا ہے پھر تمہاری مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ آگے کہتا ہے ہاں اگر تم نے شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ لے کر آ گئے، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اس گناہ کو چاہوں تو معاف کر دوں گا، مگر شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اور فقد ضل ضلالا بعیدا، اور تم جن لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو اپنے مسائل اور اپنے حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کہتا ہے وہ تو سرے گمراہ ہے، وہ تمہیں کہاں سے نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس لیے تم شرک نہ کرو۔ حدیث پاک کے اندر بھی فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے، یہاں تک کہ وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، جنت میں بھی اس کو انٹری نہیں ہوگی، اور جنت کی خوشبو بھی اس کو سونگھنے کی جو ہے تو اس کو جو میسر نہیں ہوگی۔ جو جنت کی خوشبو اتنے دور سے آ رہی ہوگی وہ اس کو وہاں وہ نصیب تک نہیں ہوگی، اور جنت کا داخلہ تو دور ہی رہا۔ فرمایا کون؟ ایک وہ جو اللہ کے علاوہ شرک کرتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتا ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا یہ جنت میں داخل تو دور، جنت کے خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اور دوسرے حدیث پاک کے اندر فرمایا ہے لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من اللہ رب العالمین حدیث پاک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے دل کے اندر من کبر، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس بندے کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہو، کبر ہو، اللہ کہتا ہے وہ بھی جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یہ دو بندے وہ ہیں جس نے سارے انسانوں میں اپنے آپ کو اس نے ایسا بنا لیا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بنا دیا، جس نے اپنے آپ کو انسانوں میں بڑا سمجھ لیا یہ کبر ہے، اور جس نے انسانوں میں سے کسی اور کو اپنے لیے بڑا سمجھا یہ شرک ہے۔ تبھی تو اس کے سامنے سجدہ کیا، تبھی تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تبھی تو اس کے سامنے اپنے مسائل کو رکھ کر اس سے کہا کہ تو ہی ہے جو کچھ ہے کرنے والا، اور تیرے بغیر کچھ نہیں، تو نے کیا تو ہی ہوگا، اور تو نے نہ کیا تو میری نیا اور میری کشتی ڈوبنے سے کوئی نہیں بچائے گا۔ اور قرآن اور حدیث یہ کہہ رہی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اور جو اپنے آپ میں تکبر کرے، یہ دو بندے ایسے جو جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، ذرہ برابر بھی کبر ہوگا جس نے اپنے آپ کو بڑا بنا لیا اور جس نے لوگوں میں سے کسی اور کو بڑا بنا دیا، تو فرمایا کہ یہ کبر ہے اور یہ جو ہے تکبر ہے، اللہ کہتا ہے یہ بھی جنت میں نہیں داخل ہوگے۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے زمین کے اوپر چاہت جو پوری ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ کی چاہت ہوگی، اپنے آپ کو بڑا بنانے سے بھی چاہت پوری نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو بڑا بنانے سے تو الٹ اس کا نقصان ہے، اپنے آپ کو عقل مند، اپنے آپ کو ہوشیار اور اپنے آپ کو چالاک بنانے پر اس کا تو یہ دنیا کا تو مسئلہ نہیں، آخرت میں تو غرق ہی غرق ہے، کیونکہ یہ جنت سے جو ہے تو دور، کوسوں میل دور رہے گا، جنت کو سونگے گا بھی نہیں۔ اس لیے اللہ کی چاہت زمین کے اوپر پوری ہوتی ہے، ایک طرف اللہ کی چاہت ہے، ایک طرف اللہ کے بندوں کی چاہت ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے بندوں کو کہ تمہاری چاہتوں میں اگر تمہیں تکالیفیں آ جائے اور تم جو ہے اس میں ان تکالیفوں میں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں نکال نہیں سکتے۔
اور دوسری طرف اللہ یہ کہتا ہے میری چاہت میں اگر تم اپنی چاہت کو قربان کر کر میرے سامنے آ جاؤ اور پھر تم میری طرف لگ جاؤ اور میرے سامنے تم اپنے آپ کو جھکا کر میرے بندے اچھے بن کر زندگی گزارتے رہو، نرمی والی زندگی، تواضع والی زندگی، عبادت والی زندگی، خیر والی زندگی، بھلائی والی زندگی، نیکی والی زندگی، اعمال صالحین والی زندگی، تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے تقدیر میں جو ہے اس سے زیادہ تمہارا نقصان نہیں ہوگا، لیکن کامیاب تم ہو جائے گے۔ قرآن کریم میں سورۃ التوبہ میں اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم کے سورۃ التوبہ اور 10 پارے میں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَهُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بندو تمہارے لیے جو تقدیر میں ہم نے لکھ دیا ہے، دکھ اور درد اور مصیبتیں اور پریشانیاں، اس سے زیادہ دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا، اور اگر کوئی کم کرنا چاہے پوری کائنات مل کر اس میں ذرہ برابر تمہارا دکھ اور درد کم نہیں کر سکتا۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَهُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں پھر کیا چاہیے؟ تمہیں چاہیے تم مجھ پر بھروسہ کرو، تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اے مومنو، جو کچھ ہوتا ہے زمین پر وہ ہماری طرف سے ہے، مخلوق کی طرف سے نہیں ہوتا۔ تیسری طرف اللہ قرآن کریم میں سورۃ العالی عمران میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، سورۃ العالی عمران میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 141 میں اور رکو نمبر 5 میں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر دن اور رات، زمین کے اندر انسانوں میں اچھے اور برے انسانوں کے دن اللہ کہتا ہے ایک ساتھ ایک جیسے ہر وقت نہیں رہتے۔ اللہ کہتا ہے کل خوشی ہے تو پرسوں تمہیں غم ملے گا، غم ہے تو اس کے آگے تمہیں خوشی ملے گی، آج بیمار ہے تو کل تمہیں شفا ملے گی، اور آج شفا ہے تو کل بیماری ہوگی، آج ہنس رہے ہو تو کل رو گے، کل روئیں گے تو پرسوں ہنسے گے۔ اللہ کہتا ہے آج کامیاب ہے تو کل ناکامیابی آئے گی، اور اگر کل کامیابی آ گئی تو آگے ناکامیابی آئے گی۔ اللہ صحاباؤں کو کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام کے صحاباؤں کو اللہ یہ بتلا رہا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ہم انسانوں کے بیچ میں دن کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، ہرگز یہ دھوکے میں نہ رہنا کہ آج سب کچھ ہے، قوت ہے، طاقت ہے اور مال و دولت ہے، جسم اور صحت اور تندرستی ہے تو تم کامیاب ہے اور تم جو ہے تو خوش و خرم ہے۔ آج سب کچھ ہے تو تم یہ نہ سمجھنا کہ ساری کامیابیاں میرے قدموں میں ہے اور میں آج سب سے بڑا اونچا ہوں اور سب سے اچھا اور سب سے زیادہ خوش ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو بدلیں گے، اس کو بدلیں گے، اللہ کا اصول ہے، کیونکہ صحاباؤں کے ساتھ اللہ نے بدل دیا۔ جنگ بدر کے اندر اللہ رب العالمین نے صحاباؤں کی حالات کو وہاں پر بدل کر بتلایا، اور جنگوں کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاباؤں کو نقصان ہوا، صحابہ شہید ہو گئے، جانی نقصان ہوا، صحاباؤں پر دشمن غالب ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ صحاباؤں کو یہ بعد میں تسلی دے رہا ہے تم جو کچھ یہ تم نے آج برداشت کیا یہ ان لوگوں نے بھی کل برداشت کیا تھا، اور وہ لوگ کل بھی وہ بھی زخمی ہو گئے تھے جیسے آج تم زخمی ہو گئے، کل وہ لوگ کل ہار چکے تھے اور تم اس وقت جیت چکے تھے۔ لہذا ہم دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، عدلتے بدلتے رہتے، ایک جیسے دن ہم تمہارے اوپر ہر وقت غالب نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو اس سے تو ہمارے یہی سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے زمین کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کر رہا ہے، اور جو کچھ آج ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ کل ہوگا وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو پھر مخلوق بیچ میں کہاں سے آتی؟ مخلوق بیچ میں آ کر کہاں سے جو ہے ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتی؟ اور مخلوق پھر کہاں سے آتی ہے جس سے ہم ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجتوں کو رکھے اور اپنے مسائل کو رکھ کر ان سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی فریاد کرے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہے، کفار مشرکین کی چاہت ایک طرف ہے۔ کفار مشرکین نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلان کیا۔ کفار مشرکین نے سوچا کہ اب ہم جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھا کر تھک چکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو روک کر تھک چکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے آفر پر آفر دی، مالدار بنانے کی آفر، تخت اور تاج کی آفر، اور ملک کا بادشاہ بنانے کی آفر، یہاں تک کہ انہیں وہ سب کچھ دینے تیار ہو گئے جو گھر میں تھا، جو ملک میں تھا، وہ سب کچھ دے کر انہیں بادشاہ بنا کر انہیں سردار بنانا چاہتے تھے، صرف اس بات پر کہ وہ محمد رسول اللہ یہ نہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔
लेकिन वह जब थक चुके, थकने के बाद, हारने के बाद, अब उन्होंने एक प्लान किया, वहां पर उन्होंने एक चाल चली, वहां पर उन्होंने एक मकर किया, वहां पर उन्होंने एक तदबीर बनाई, वहां पर उन्होंने अपनी चाहत को आगे रखा, तमाम कुरैश के सरदारों को बुलाया, तमाम कुरैश के लोगों से राय और मशवरा किया, अब हमें यह करना चाहिए, अब यह हमेशा के लिए मसले को बंद करना चाहिए। तो कहा क्या किया जाएगा? कहा राय मशवरे हुआ, और राय मशवरों में यह तय हुआ कि कल सुबह मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे पर कबीले के तमाम कुरैश के सरदारान, हर कबीले के एक एक सरदार को हम लाए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर खड़ा कर देंगे, और जैसे ही वो सुबह फजर के लिए नमाज के लिए निकलेंगे, लिहाजा हम उस वक्त सारे सरदार मिलकर एक साथ हमला कर देंगे और उन्हें हमेशा के लिए उनकी आवाज को और उन्हें मिटा देंगे। यहां पर इन्होंने ये चाहत पूरी करने की कोशिश में इन्होंने अपने आप को लोगों के साथ जोड़कर एक मशवरा किया। इन्होंने यहाँ पर एक तदबीर की, उधर अल्लाह ने एक तदबीर की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अनफाल और सूरतुल अनफाल पारा नंबर 9 और रुकू नंबर 18 और आयत नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताया, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितुका औ यक़तुलुका औ युख़रिजुका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ओ नबी, उस दिन को भी याद कर लीजिए जब इन लोगों ने आपके खिलाफ एक प्लान किया, एक मकर किया, एक तदबीर बनाई। जब इन्होंने ये तदबीर बनाई, हमने इससे बेहतर एक तदबीर बनाई। अल्लाह के हबीब को अल्लाह ने याद दिलाया, वो तदबीर क्या थी? नबी अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अमीन ने आकर वो मशवरा जो सब कुछ उन्होंने रात में किया था वो बतला दिया और कहा कि ये लोग आपके जान के दुश्मन बने हैं, ये आज रात आप पर हमला करने वाले हैं। लिहाजा अल्लाह ये कहता है आप इस रात को आपके घर के अंदर न आराम फरमाए, लिहाजा आप यहां से हिजरत के लिए अपने आप को अपने घर से निकाल दीजिए और मदीना की तरफ सफर शुरू कर दीजिए। अल्लाह के हबीब को जब जिब्राइल ने कहा, आपने अपनी जगह पर किसको सुलाया? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुला दिया, और वहां से इन्होंने अपने आप को लेकर साहबा हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ लेकर उनके सामने जो सरदार कुरैश हथियार लेकर, डंडे लेकर, तलवारें लेकर, लकड़ियां लेकर रुके हुए हैं, अब निकलेंगे तो हम हमला कर देंगे, उनके सामने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आप निकल जाइए, और वहां से मोहम्मद रसूलुल्लाह निकलते हैं और कुरान करीम को अपनी ज़बान मुबारक से पढ़ते हैं, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुंदिरा कौमन मा उन्दिरा आबाहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फी अनाक़िहिम अग़लालन फहिया इलल अज़क़ानि फहुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये कहते हुए अपने हाथ में मुट्ठी भर मिट्टी लेते हैं, कंकर लेते हैं और उनके चेहरों के ऊपर, उनके सरों के ऊपर डालते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह निकलते हैं। ये इतने ताकतवर और ये इतने चालाक और ये इतने कवि और ये इतने चुस्त लोग, हिम्मत वाले लोग जो आगे आए थे, ये लोगों के सामने से मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे जा रहे हैं जैसा कि दिन के उजाले में कोई किसी के सामने से जाता है। ये इनको देख नहीं पा रहे। नबी अलैहि सलाम मिट्टी डालते हुए इनकी आंखों के सामने से निकल गए। ये चाहत थी इनको मारे, लेकिन ये यहां से निकल गए। जैसे ही निकल गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूर चले गए हज़रत अबू बकर के साथ। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने जबल सौर के अंदर, गार के अंदर पनाह ले ली, और इधर इन लोगों ने देखा अब हमला करे। जब ये लोग अंदर चले गए तो क्या देखते हैं, वो जब उठाया और जब चादर को निकाला तो देखते हैं नीचे नबी अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि नीचे तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने। ये और जो है तो जोश में आ गए, ये तो और जो है तो विलविलाए, ये तो और गजबनाक हो गए, और कहा, ऐलान कर दिया उस वक्त में, और कहा कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पकड़ कर लाएगा उसको 200 ऊंट हम जो है तो हत्या में दे देंगे, उसको इनाम में दे देंगे। लिहाजा 200 ऊंट का ऐलान कर दिया। तो क्या कहे, अब तो फिर क्या कहना था। हर घर, हर कबीला और हर खानदान से एक एक फर्द, अपना एक एक नौजवान अपने हाथ में हथियार लिए हुए अपने सवारी पर सवार होकर जो है मक्का से ऐसे दौड़ने लग गया जैसा कि उसको बहुत बड़े खजाने की लालच दी गई थी, जैसे कि उसको वो सब कुछ हासिल होना है। अब इन्होंने दौड़ लगाई, हर घर, हर कबीला, हर खानदान से एक एक बंदा, एक एक नौजवान बंदा नबी अलैहिस्सलाम की ताक में ढूंढने के लिए सवारियों पर मक्का से बाहर निकले। इधर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म गार के अंदर
जो है तो गार के अंदर रूह पोश होने का, वहाँ नबी अलैहिस्सलाम गार के अंदर तशरीफ ले गए, अबू बकर भी साथ में है। अल्लाह ने यहाँ पर एक तदबीर चली और जैसे उनको वहाँ पर और एक तदबीर में और एक तदबीर चलाकर बतलाई, वहाँ पर आगे उन्हें जो है तो बिठा दिया और गार के सामने अल्लाह ने हुक्म दे दिया एक बेल को, उसने अपने आप को परवान चढ़ाया, एक बेल ऐसी चढ़ी पत्तों के साथ कि नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा छुप गया और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल नजर नहीं आने लग गए। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कबूतरी को कि तू वहां पर बैठ जा। वो जो है उस गार के दहाने पर दो कबूतरियां बैठ गई, उन्होंने घोंसला बनाया, उन्होंने उसके अंदर अंडे दे दिए। अल्लाह ने तीसरे जानवर को हुक्म दिया मकड़ी को, तू अपना जाला गूंद ले। उन्होंने एक जाला गूंदा और उस जाले के जरिए उस पूरे गार के मुंह को बंद कर दिया। अब जब ये लोग ढूंढते हुए वहां तक आए, 40 कदम दूर थे नबी अलैहिस्सलाम से। जब वहां पर आकर ये रुक गए दुश्मन और इन्होंने सोचा, आपस में कहने लग गए कि यहाँ कहीं नजर नहीं आते, हो सकता है कि गौर में हो। नबी अलैहिस्सलाम अपने कानों से इनकी आवाज और इनकी बातें सुन रहे हैं। एक उतरा सवारी से, उसने उतर कर गार के करीब गया, गार के मुंह को देखता तो क्या देख रहा है, क्या उसको बेल से बंद है और उस पर मकड़ी का जाला है, उस पर कबूतरी ने एक जो है एक घोंसला बनाया, उस पर अंडे हैं। और वो देखकर ये हैरान हुआ और वो सोचने लग गया ये सब कुछ इतना जाला अभी ऐसा तो नहीं लग रहा कि अभी बना हुआ, लिहाजा ये तो बहुत पुराना लगता है और ऐसा भी नहीं कि यहाँ से कोई गुजरा है, क्योंकि अगर गुजरता ये जाल टूट जाता, ये कबूतर यहाँ जो बैठे हुए ये बैठे हुए नहीं होते। और ये जो सही सालिम बेल है ये तो जगह पर है, इसमें भी कोई जो है बदल और तगय्युर नहीं आया। लिहाजा वो कहने लग गया कि अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। लिहाजा वहीं से वापस आया। उसका साथी पूछने लग गए क्या हुआ, तो अंदर क्यों नहीं गया? वो कहता मैं देख रहा हूँ वहां पर जाल बना हुआ है, वहां पर कबूतरी अंडे दिए हुए हैं और कबूतर दो बैठे हुए हैं। अगर कोई जाता तो ये यहाँ नहीं होते, ये उड़ जाते, ये जाल टूट जाता और वो बेल खराब हो जाती, हमें नजर आता ये निशानात के जरिए अंदर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आओ अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर क्या फरमाते हैं। कुरान करीम के 20वें पारे में सूरतुल अनकबूत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत। रोए जमीन पर जितने घर है, अल्लाह कहते हैं इन सारे घरों में सबसे कमजोर घर लबैतुल अनकबूत के मकड़ी के जाले का, मकड़ी का घर है सबसे कमजोर। इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, जमीन के सारे घरों से सबसे कमजोर घर किसका है? कुरान कहता है मकड़ी का है। अल्लाह कह रहा है कि हमारी चाहत थी कि बचाना, हमने उस कमजोर और उस जो है एक हल्के घर से, उसके हल्के घर और उस कमजोर दीवार से हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बचा दिया। ये अल्लाह की चाहत यहाँ पूरी हो गई। अल्लाह की चाहत थी कि बचाना, अल्लाह ने बचा कर बतलाया। एक ऐसा घर, एक ऐसी दीवार जो मकड़ी के जाल से बनी हुई थी और अल्लाह कहता है सबसे कमजोर है, उस जाल से हमने नबी अलैहिस्सलाम को बचाया। ये हमारी चाहत थी तो पूरी हो गई। कुफार मुशरिकीन की चाहत थी 200 ऊंट इनाम में देने की और अक्लमंद और होशियार और दानिश्वर लोग वहां तक पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने पर भी हमने उन्हें उन तक नहीं पहुंचने दिया, यहां तक कि नबी अलैहिस्सलाम को देख भी ना पाए। नबी अलैहिस्सलाम वहां तक सही सालिम, हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां पर सही सालिम। वो रब ये कहता है कि मैं वो ताकतवर हूं, मेरी चाहत जब मैं पूरी करने आता हूं, अल्लाह कहता है कि फिर किसी की चाहतें पूरी नहीं होती। अल्लाह इसीलिए कहता है कि आओ मेरी तरफ, आओ मेरे सामने, झुको मेरे सामने, मनवाओ मुझे, राजी कर लो, इबादतें कर कर मेरे सामने आओ और मुझे मनवाओ ताकि मैं खुश हो जाऊं और तुम्हें कल क़यामत के दिन रुसवा होने से बचाऊं। हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि अलैह एक मरतबा वाज़ और नसीहत और बयान करने लग गए। एक फुकरा उन्होंने बहुत बेहतरीन और बहुत आला एक जुमला कहा, मजमा सुनने लग गया। मजमे के बाद एक नौजवान रोता हुआ आया और आकर कहा हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह से, आपने जो जुमला कहा था मुझे वो सुनाइए, दोबारा सुनाइए। उन्होंने कहा अच्छा, कहा कि हाँ मुझे वो जुमला दोबारा सुनाइए। तो उन्होंने कहा सुन ले, अजबन, उन्होंने कहा अजबन लि ज़ईफ़ी, अजबन लि ज़ईफ़ी, अजबन लि ज़ईफ़ी। और हिचका मारने लग गया। और जब हिचका मारने लग गया तो उन्होंने कहा अजबन लि ज़ईफ़ी मासी क़वियन
جب یہ کہنا تھا زور سے چیخ مارا. حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ اس نوجوان کو دیکھتے رہ گئے. ایک جملہ عجبا لضعیفی معصی قویا، کہ ایک کیا جملہ تھا وہ، کیا جملہ ہے کہ تعجب ہے ایک کمزور انسان پر، تعجب ہے ایک کمزور انسان پر کہ وہ قوی اور طاقتور رب کے خلاف گناہ کرتا ہے. یہ جوان نے سنا، چیخ مارنے لگ گیا. ایک جملے سے اس کی کایا پلٹ گئی. ایک جملہ وہ یہ کہتے کہ سب سے طاقتور اللہ اور سب سے کمزور انسان، عجبا لضعیفی معصی قویا، تعجب ہے انسان پر جو کمزور میں سب سے زیادہ کمزور، اور وہ انسان وہ قوی و طاقتور وہ رب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے. وہ طاقتور کی جس کے بارے میں فرمایا حضرت جبرائیل امین جتنے بڑے طاقتور اور اتنے بڑے قوی اور قوت والے آسمان سے زمین پر آئے، مشرق مغرب میں پیر پھیلا دے، پر دو پھیل جائے، پوری دنیا ڈھک جائے. وہ آئے زمین پر، ایک پر سے انہوں نے پوری زمین کو اوپر اٹھایا، ایک ٹکڑے کو آسمان تک لے گئے، زمین سے نیچے مارا. ان کی طاقت یہ ہے اللہ اگر انہیں حکم دے دے زمین پہ جانے کا تو آسمان سے جو پانی کا بوند زمین پر گرتا ہے، زمین سے ایک بالش اگر وہ اوپر ہو، اتنے مقدار اور اتنے درمیان اور اتنے وقفے کے اندر وہ ساتوں آسمان سے زمین پر آ کر واپس آسمان پر جائے گے. ایک بالش دور ابھی قطرہ ہے بارش کا، اور زمین سے وہ زمین پر گرے نا، اس سے پہلے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر چلے جائے. فرمایا وہ جبرائیل امین جب اللہ انہیں حکم دیتا ہے اور اللہ کی جب بڑائی اور تعریف ہوتی ہے تو یہ جبرائیل امین کی یہ حالت اور یہ کیفیت ہوتی ہے، ڈر اور خوف سے اللہ کے سامنے وہ سکڑ جاتا ہے، یہ سکڑ جاتا ہے اور اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے جتنا اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک چڑیا اتنی جو ہے تو ان کی حالت اور شکل ہو جاتی ہے. وہ چڑیا اتنا ہو کر اللہ کے سامنے کپ کپاتے رہتے ہیں. یہ جبرائیل کا حال ہے اللہ کے سامنے. ہماری طاقت تو اتنی بھی نہیں ہے. عجبا لضعیفی معصی قویا، اتنے کمزور ہو کر پھر ہم اللہ کے اس رب و طاقتور کے رب کا احکام، اس رب کا اعلان ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور ہم پھر آگے بڑھے اور ہم پھر اس کو سن کر انسنی کر دے، اور ہم پھر اس کے حرام اور حلال میں شناخت ہونے کے بعد بھی ہم پھر بھی حرام کو اپنے گلے سے لگائے، پھر بھی ہم اس کو پیٹ میں بھر دے، پھر بھی ہم گناہ اور نیکی کا علم اور معلوم ہونے کے باوجود بھی پھر بھی گناہ کرنے کے لیے تدبیر اور پلاننگ کرے، ہم پھر بھی اللہ کے خلاف کھڑے ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر ہے، نبی علیہ السلام غار کے اندر ہے. وہ حضرت ابوبکر صدیق جب وہاں پہنچے پورے گھردار کو محمد رسول اللہ کی اطاعت اور خدمت میں لگا دیا. بیوی کو کہا کھانا بنائے، اپنے بیٹی اسما کو کہا وہ بنا ہوا کھانا ہم تک پہنچائے، اپنے غلام خادم کو کہا بکریاں جب تو چرائے گا اس کا دودھ نکال کر ہمیں وہاں تک پہنچا دینا. اپنے بیٹے کو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تو قریش کے جو باتیں ہو رہی ہے اور قریش میں جو چرچے ہو رہے ہیں تو روزانہ شام کو ہمیں وہ اطلاع اور وہ وہاں کی معلومات ہم تک پہنچانا. یہ پورا گھرانہ سب کی سب گھرانہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت اور اکرام میں اور ان کی حفاظت میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت اسما کہتی میں کھانا دے کر واپس آنے لگ گئی. وہ غار سے راستے میں ابو جہل ملا اور اس نے کہا کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا کہ میں اپنے کام سے گئی. اس نے کہا تیرے ابو کہاں ہے ہمیں بتا. اس نے کہا میں نہیں بتاؤ گی. کہا تیرے ابو کہا ہے تجھے پتا نہیں سچ کہے. اس نے کہا ہاں ہے پتا. کہا کہ جب تیرے ابو تجھے پتا ہے تو تیرے ابو کے ساتھ میں ہی محمد رسول اللہ بھی ہوگے، پھر تو ہمیں بتا کہ محمد رسول اللہ کہاں ہے. وہ کہنے لگے مجھے پتا ہے لیکن میں نہیں بتاؤں گی. اس نے کہا خبردار اگر نہیں بتاؤں گی تو بڑی سزا دوں گا. اس نے کہا تو جو چاہے وہ کر میں نہیں بتاؤں گی. بس یہ کہنا تھا. نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ کھانا لے کر آئی سر کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے، چہرہ مرجھایا ہوا ہے. حضرت ابوبکر دیکھ کر حیران ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا اسما تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت اسما کہنے لگ گئی ابو جہل ملا تھا، ابو جہل نے مجھے پتا پوچھا، میں نے بتانے سے انکار کر دیا. جب میں نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گی اس نے زور سے تماچا مارا، ایسا زور سے تماچا مارا میرے منہ سے خون نکلا، میں زمین پر گری اور جو پتھر زمین پر تھا وہ میرے پیشانی پر لگا جس سے خون بہ رہا ہے.
اور میں نے اس سے کہا تو جو چاہے وہ کر لے, جو طاقت لگانا ہے لگا لے, چاہے تو مجھے مارنا ہے مار دے, میری جان لینا ہے لے لے, لیکن میں میرے ابو اور نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ کا پتہ نہیں بتاؤ گی. یہ حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, پیاس لگتی ہے اللہ کی طرف سے. اب ان کے اندر چاہت ہوتی ہے پانی کی. نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں, یہ حضرت عساکر اپنے تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ روایت کو, عجیب روایت ہے, اس کو نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو جب پیاس لگنے کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ دہانے پر, غار کے دہانے پر, یعنی اس غار کے منہ کے پاس میں اللہ نے تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا. وہ آگے گئے, کیا دیکھتے ہیں وہاں پر ایک پانی ہے, پانی اتنا سفید دودھ سے زیادہ اور اتنا خوشبودار کہ وہ جو ہے مشک اور عنبر سے زیادہ اس کے خوشبو, اور وہ اتنا میٹھا شہد سے زیادہ. وہ اپنے ہاتھوں سے پی کر خوب سیراب ہو گئے. اس کے بعد جب پی کر واپس آئے نبی علیہ السلام سے کہا, یا رسول اللہ اتنا میٹھا, اتنا خوشبودار, اتنا ذائقہ پانی یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے, جبرائیل, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر جو جنت کی نہریں ہیں اس پر جو فرشتے معمور ہیں, اللہ نے ان فرشتوں کو حکم دیا, وہ فرشتوں نے جنت الفردوس سے لے کر یہ غار تک تمہارے لیے جنت کی نہر لے کر آئے ہیں, لہذا وہ جنت کا پانی اللہ نے تمہیں پلایا ہے. یہ اللہ جب مقام دیتا ہے کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی چاہتیں پوری ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے میری چاہت کو پورا کرو, اپنی چاہت سے پیچھے ہو جاؤ, اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر دو, تب اللہ کہتا ہے کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو میں چاہتا ہوں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ ہمیں زمین کے اوپر موت تک اللہ کی چاہت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری نسلوں کو بھی موت تک اللہ کی اطاعت اور ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ من کل ذنب.